ہمارے بہت پیارے بھائی نے کہا مجھ سے کہا کہ محسن بھائی ذرا بھائیوں کو اپنا ادارے کا انٹروڈکشن بھی کرائیے گا اور اپنی سٹوری بھی شیئر کریے گا۔ تو ادارے کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے اپنی مختصر سی سٹوری پیش کروں کہ کس طرح اللہ نے مجھے اپنے دین کی طرف بلایا، کس طرح اللہ نے ہدایت دی۔ میں بہت شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے یہ جو کچھ چیزیں بیان کروں گا، یہ بالکل بھی اس کے اندر قطعاً یہ نیت نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ یار ایسی زندگی اس بندے نے جی۔ یہ صرف عبرت کے طور پہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ جس جگہ ہماری یوتھ جانا چاہتی ہے، جن لوگوں کو ہماری یوتھ فینٹیسائز کرتی ہے، سوچتی ہے کہ ہم نے ایسا بننا ہے، ہم وہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا کی طرف آئیں۔ تو صرف اس کو میں خود بھی ایزا شرمندگی کے طور پہ بیان کروں گا، لیکن صرف 5-7 منٹ کی سٹوری بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ کچھ آئیڈیا ہو۔ اس کے بعد پھر جب یوتھ کلب کا انٹروڈکشن ہوگا تو انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ میں پیچھے سے تو گجرانوالہ سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ شروع سے ہی ہماری فیملی اسلام آباد میں بیس تھی۔ میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں، باقی بہنیں ہیں اور ایک بھائی ہیں جو کہ یہ سب مجھ سے بڑے ہیں۔ تو شروع سے ہی پرائیویٹ سکولز میں تعلیم حاصل کی، اور جیسے انسان پرائیویٹ سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس طرح کے اداروں میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کی فحاشی پائی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے بیک گراؤنڈ سے جب میں آ رہا تھا تو میری زندگی میں بھی صرف ایک ہی میرا ایم تھا کہ میں جو بھی ہماری یوتھ سوچتی ہے کہ اس طرح کی زندگی بسر کر سکے وہ بھی میں بھی بسر کروں۔ صبح گھر سے نکلنا، راتوں کو گھر آنا، اور صبح سے لے کے شام تک صرف اللہ کی نافرمانی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ نافرمانی آپ سوچ سکتے ہیں، جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، آپ کے دماغ میں جو بھی چیزیں آتی ہیں سمجھ لیں وہ ساری کی ہوں گی، لیکن اس ساری زندگی میں وہ سارے جو 5-6 سال تھے جو نافرمانی میں گزارے، اور بہت پیک کی نافرمانی تھی۔ میں آپ کو صرف کچھ جھلکیاں بتاتا ہوں۔ میں جن لڑکوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہ لڑکے ہمارے اس گیدرنگ کے جو لڑکے تھے وہ اسلام آباد پنڈی کے سمجھ جاتے ہیں نا جب سب سے بدماش لڑکے، یعنی کہ ایک فون کریں تو اسکول کے باہر، کالج کے باہر 100-150 لڑکا پہنچ جائے ڈنڈوں کے ساتھ اور اسلحے کے ساتھ۔ پٹھان بھی تھے، پنجابی بھی تھے۔ تو اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا خان اسٹوڈنٹ فیڈریشن۔ اس آرگنائزیشن کے اندر میں بڑے ایک ہائی لیول پہ تھا، میرے دوست بھی بہت ہائی لیول پہ تھے۔ تو 100 لڑکا اکٹھا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ یہ ہماری یوتھ نا، یہ آج کل اس طرح کی چیزوں کو بڑا سوچتی ہے کہ یار میری لڑائی ہو تو میری لڑائی میں 100 بندہ اکٹھا ہو جائے، کوئی مجھے گھوری تو کرائے، اس کو مجھے ذرا گھوری کرے، اس کو میں دیکھ لوں گی۔ اور پھر اس طرح کے لائف سٹائل کے اندر انسان کو یہ بھی شوق ہوتا ہے یار میں مشہور بھی ہو جاؤں، میری مشہوری بھی ہو، لوگ کہیں واہ یار کیا اس کی بیک ہے، کتنا لڑکا ہے اس کے پیچھے، کتنا مشہور ہے یہ۔ اور پھر خواتین بھی سوچے کہ یار ہم نے اس لڑکے کے ساتھ دوستی کرنی ہے۔ اور پھر اس طرح کی گیدرنگز میں نشے چلنا، شرابیں چلنا، یہ معاملات ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے دور میں بہت عام ہو چکا ہے۔ جس جگہ سے ہم آئے ہیں وہاں پر اسکولوں کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے ہیں۔ 14-14 15-15 سال کے لڑکے تو چھوڑیں، لڑکیاں بھی نشوں میں پڑ گئی ہیں، اور یہ صرف ویسٹ کی طرف سے۔ وہ ویسٹ چاہتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں شادی سے پہلے ان کے زنا ہو، یہ بدکار ہوں، تاکہ اپنے جو خاوند ہیں نا ان کو یہ خوش نہ کر سکیں، اور یہ پھر بچے جنیں، یہ تو بچے جنیں ہی نہ، شادیاں نہ ان کی، یہ ویسٹ چاہتا ہے۔ اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سے صرف یہ چاہتے ہیں میرا بندہ بن کرے، بندگی میں رہے۔ تو اس طرح کے لائف سٹائل سے میں آ رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب میں اپنی گناہوں کی پیک پر تھا نا، گناہوں کی پیک پر، بہت گناہ گار پیک پر، تو اللہ نے مجھے بلاوا دیا اپنے گھر، مکہ بلایا۔ مجھے یاد بھی اچھی طرح یاد ہے جب میں مکہ کی فلائٹ جدہ، کیونکہ میرے پیرنٹس جدہ میں رہتے تھے، جدہ کی فلائٹ پر تھا، اور ایک رات پہلے میں گناہوں کی پیک پر ڈوبا ہوا گناہوں میں۔ ایئرپورٹ کے اندر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک دبئی کا ایئرپورٹ تھا، اس ایئرپورٹ کے اندر کھلی شراب مل رہی تھی،
اور سوچ یہ تھی کہ یار اس کو پیا جائے، لیکن اللہ نے سوچ ڈالی کہ نہیں، تو میرے گھر آ رہا ہے، تو میرے گھر آ رہا ہے، تو نے آ کے یہاں پہ اپنے گناہوں سے معافیاں مانگنی۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ طہا ابن جلیل، یہ میرے اس دور کے ساتھی ہیں، اس دور کے ساتھی ہیں جب ہم بالکل دین سے دور تھے۔ یہ بھی آگے کچھ اپنا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا نا اس وقت 2011 میں، بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے مجھے فون کیا، میں اس وقت حرم کے اندر تھا، مجھے آج بھی یاد ہے شیخ شرین کے پیچھے تراویح چل رہی تھی اور میں صفا مروا پہ تھا۔ اس بھائی نے کہا کہ چیمے میں چینج ہو گیا ہوں، تو بھی چینج ہو کر آئی۔ اور ہم جس گیدرنگ میں بھی ہوتے تھے نا جہالت کی، ہم اس گیدرنگ پہ ہمیشہ لیڈر کی پوزیشن پہ ہوتے تھے، لوگ ہمیں فالو کرتے تھے، ہم لیڈرشپ کی پوزیشن پہ ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ 2 مہینے ایمان کی لذت دی، گناہوں سے نکال کے مجھے ایمان کی لذت دی۔ پھر میں واپس پاکستان آیا، پھر دوبارہ وہی گیدرنگ، وہی دوست، وہی گناہ، وہی خواتین، وہی گرل فرینڈز، وہی بوائے فرینڈز، وہی بدکاریاں۔ لیکن ان بدکاریوں میں، ان گناہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے سبق دینا تھا، مجھے سبق دینا تھا۔ میرا ایسا دل ٹوٹوایا، ایسا دل ٹوٹا، ایسا دل ٹوٹا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں تو بہت بڑا فن خان ہوں۔ زمین پہ آیا، میں زمین پہ آیا، اور پھر میں نے قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جون سی تمہاری زندگی میں مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو گناہ معاف کرنے والا ہے۔ میری بھی زندگی میں جون سی مشکلات ہیں، میں آپ کو بہت لائٹر نوٹ پہ آپ کو سٹوری سنا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میرا بھائی یہ سوچے کہ یار یہ 900 بلی کھا کے، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میں نہیں چاہتا۔ یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میری عمر صرف 22 سال تھی، صرف 22 سال تھی، 2011-12 کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھڑی کے اندر جب میرے ساتھ دھوکہ ہوا، ہر قسم کا دھوکہ ہوا، اب سمجھ لیں کس طرح کا دھوکہ، میں نہیں بتانا چاہتا، سمجھ جائیں آپ لوگ۔ دھوکہ ہوا تو ڈپریشن، گھر بالکل اکیلا، پورا گھر میرے پاس خالی، گاڑی بھی تھی، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، ماں باپ سعودی عرب میں، بھائی ملک سے باہر، بہنوں کی شادی ہوئی بھی اور میں اپنے گھروں میں۔ میں صبح نکلتا، راتوں کو گھر آتا، اور گھر آ کے جب سونے کے لیے لیٹتا نا تو اندر سے دل خالی، چیخیں مارتا، ٹوٹا ہوا دل، زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی اندر سے دل چیخیں مار، اندر دل کے اندر سکون ہی کچھ نہیں۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، واللہ العظیم جھوٹ کہتے ہیں۔ اصل روح کی غذا جو میرے اخی الکریم نے آج تلاوت کی ہے مغرب کے وقت، یہ اصل روح کی غذا ہے، یہ اصل روح کی غذا ہے۔ موسیقی سنتے ایسا لگتا کہ جو شعر ہے وہ میرے پر بنایا گیا، اور ڈپریشن اور دل کا خالی پن، رونا آتا، نیند نہ آتی، کیوں؟ اللہ سے دوری۔ میری روح تھی نا، روح کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہاں پہ ماشاء اللہ مشائخ بیٹھے ہیں، راحہ، جو روح ہے نا، اللہ نے جو روح بنائی ہے وہ راحہ ڈھونڈتی ہے، پیس ڈھونڈتی ہے، چین ڈھونڈتی ہے، سکون ڈھونڈتی ہے، اور ہم اس کو چین سکون کس میں دیتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کرو میں تمہارے دلوں میں سکون بھر دوں گا، میں تمہارے دلوں کو مطمئن کر دوں گا، پھر تمہیں یہ نیند کی گولیوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر زندگی میں اس وقت دو پاتھ ملے، ایک پاتھ یہ تھا کہ اب زندگی ختم کر دوں، گناہوں میں اور پڑ جاؤں، دوسرا یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں آ جاؤں۔ اور جب واللہ العظیم جب اللہ کی اطاعت میں آیا، اللہ نے دنیا بھی بالکل ہاتھ میں رکھ دی، اللہ نے وہاں سے رزق دیا، وہاں سے مجھے بچایا جہاں سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ حَسْبُهُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ کہتے ہیں میرا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، نیکیاں کرو، پرہیزگاری کرو، گناہوں سے بچ جا میرا بندہ۔ اللہ کہتے ہیں
میں اس کو ہر مشکل سے مخرج دے دوں گا، اس کو میں نکال دوں گا ہر مسئلے سے، ہر پرابلم سے. اور پھر وہاں تک اللہ رکیں گے نہیں. اللہ نے کہا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا، وہاں سے نوازوں گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہے. کرنا کیا ہے ہم نے؟ اللہ کا تقوی. میرے بھائیو، اللہ کو جوانی کی عبادات بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں. یہ 18 19 20 22 سال کی نمازیں بہت پسند ہیں، 18 19 20 سال کی فجر بہت پسند ہے. اور نماز پڑھ کے فائدہ کس کو؟ فائدہ مجھے. فائدہ کس کو؟ میرے دل کو فائدہ. میرے دل کے اندر مطمئن، میرا دل مطمئن، میری روح مطمئن، میرے گھر والے مطمئن، اور میری آخرت پکی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ کے اوپر توکل کر لینا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے. جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائیو، جس لائف سے میں آ رہا ہوں نا، جس گناہوں والی زندگی سے، اس گناہوں والی زندگی کے بعد اگر کسی چیز نے مجھے سپورٹ دی ہے، مجھے کسی چیز نے برقرار رکھا ہے، استقامت پہ رکھا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. لیکن اس کے بعد اس ادارے نے مجھے استقامت پہ رکھا.